کہ جی گیس بجلی کا میں کیا کریں گے، آپ کیسے تجارت کریں گے. اسٹارٹ فرام ہوم. آئی فیل کہ یہ ہوٹل والے بھی ذرا سا اتنا ہمیں ٹھنڈا نہ کر دیں کہ گفتگو نہ ہو پائے، ہے نا. سیو آن دیٹ. بجلی کوئی اور استعمال کر لے گا، ہے نا. میں تو اتنا ٹھنڈا رہنے کا گھر میں بھی عادی نہیں ہوں، گھر میں بھی عادی نہیں ہوں. ان فیکٹ آئی ایم ریزنگ دا ٹیمپریچر آف مائی لیونگ آلسو. میں 27 پر رکھنا شروع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا ایئر کنڈیشننگ نظام فیل ہو گیا. باڈی کا اپنا نظام ہوتا ہے، پسینہ چھوٹتا ہے، باڈی ٹھنڈا کرتا ہے، سرکولیشن بڑھتی ہے گرمی میں تاکہ پسینہ چھوٹے. سردی کے اندر ہی سرکولیشن کم ہوتی ہے. ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایئر کنڈیشننگ میں سے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دفتر میں پہنچ جاتے ہیں. جو لوگ پنکھے کے عادی ہو گئے ہیں وہ بھی پنکھے کے عادی ہیں. تو اب جیسے انوائرمنٹ بدل رہا ہے نا، تو اپنے آپ سے شروع کروں، میں کفایت شروع کروں، کفایت شروع کروں. یہ جو انہوں نے بات بالکل صحیح کی کہ فارن گڈس کو اوائڈ کرو. جہاں اوائڈ کر سکتے ہو، کچھ چیزیں ضروری ہوں گی، ان چیزوں کے اندر آپ مجبور ہیں کہ فارن گڈز آپ خریدیں گے، مگر اوائڈ کرنا شروع کریں. یہ جو زمانہ سرمایہ داری نظام کا ہے جس میں اتنا بناؤ اور اتنا بیچو کہ بس اسی سائیکل میں پھنسے رہو. ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بھی اس کو فالو کرے، ٹھیک ہے نا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پرابلم پر واپس آ جاؤں، زبیرز ایڈوائس اسائڈ پرابلم پر واپس آؤں کہ ہے کیا پرابلم. میں سمجھتا ہوں دا بیسٹ ایکسپورٹ آف پاکستان، واٹ از اٹ؟ اٹ از یو. اس سے بہتر امیجری کوئی نہیں، آپ ہیں. قرآن کے اندر ناپ تول کے اعتبار سے بڑا ذکر ہے، ایمانداری، دیانتداری کا بڑا ذکر ہے. دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ پروڈکٹ. وائی پیپل پریفر بزنس کمٹمنٹس فرام آؤٹ سائڈ پاکستان؟ فار ایگزامپل میں پرانی بات کرتا ہوں، یہ اچانک تھوڑی پیدا ہوتی ہے. پرانی بات کرتا ہوں کہ جب میں امریکہ میں رہتا تھا 70s میں، جب ماسٹرز کرنے گیا تو وہاں ٹیلی فون ملانا وہاں سے پاکستان 10 گھنٹے میں ملتا تھا، یا پاکستان سے وہاں 10 گھنٹے میں ملتا تھا. وہ اس کے بعد فون کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کی بات صحیح ہوئی. ہم میں سے جو کہہ دیتے تھے کہ نہیں بات صحیح نہیں ہوئی، they wouldn't charge you on that, they wouldn't investigate, they won't charge you on that. That is the spirit کہ آپ کو پوچھا، آپ نے کہا نہیں سروس مجھے اچھی نہیں ملی. تو وہاں سے امریکہ ترقی کرتا ہے، دیانتداری کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پھل اوپر تم نے کیسا رکھا ہے اور نیچے کیا چھپایا ہے تم نے. He was a critic of that also. تو سب سے اچھی ایکسپورٹ تو آپ ہے نا. اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ دنیا میں کام کریں، دنیا قدر کرے گی. اس وقت دنیا کے اندر جھوٹ کا بازار گرم ہے، دوسری قوموں کو بیوقوف بنانے کا بازار گرم ہے. دنیا کی جنگیں اس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ فیک نیوز کا پرچار کیا جاتا ہے. جو موریلٹی مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی وراثت ہے، زمین سے نہیں نکلتی وراثت، ذہنوں سے نکلتی ہے وراثت. مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی وراثت ہے وہ ایتھکس اینڈ موریلٹی کی ہے. دنیا اس وقت ننگی ہے فرام ایتھکس اینڈ موریلٹی. آپ دنیا کی ساری سیاست دیکھ لیں، کہا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے. قانون وہ اپنے لیے کچھ بناتے ہیں، دوسرے ملکوں پر ظلم کیا جاتا ہے. کوئی میں سیاسی بیان دینا جاؤں گا تو ساری تاریخ پچھلے 50 سال کی آپ کے سامنے دہرا سکتا ہوں کہ کس بنیاد پر قتال کیا جاتا ہے. کبھی جمہوریت کا بہانہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی چیز کا بہانہ کیا جاتا ہے، اور ساری دنیا کے اندر ایک گڑبڑ کی کیفیت ہے. تو مسلمانوں، پاکستانیوں، پہلے آپ مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں. پاکستانی بھی بڑے زور کے ہیں آپ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کردار کی موڈیفیکیشن اور کمٹمنٹ سے بات شروع ہوتی ہے، جس کے اندر دیانتداری دا بیسٹ پروڈکٹ. میں ڈینٹسٹ تھا. مائی بیسٹ پروڈکٹ از آلویز آنیسٹی ود مائی پیشنٹس. اگر میں ڈس آنیسٹی سے کوئی چیز سیل کروں گا اس دن تو سیل کر لوں گا، اور اگر مارکیٹنگ کروں گا تو بہت دنوں تک سیل کرتا رہوں گا. مگر یہ کہ وہ پھر دوسرے میرے ڈینٹسٹ سیکھیں گے کہ یہ کامیاب اس وجہ سے کہ ہی از سیلنگ سم تھنگ ایگزیجریٹڈ اینڈ ڈس آنیسٹ. تو ایوری ویئر فار دا ینگ پیپل آف پاکستان، دیکھو دی اولڈر پیپل، آئی ایم ریسپانسبل، دی اولڈر پیپل ہیو ناٹ بین ایبل ٹو، وہ قائد اعظم کی باتیں، وہ اس قائد اعظم کے تو بعد میں آتے ہیں. میرے قرآن کی بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے خلفائے راشدین کی زندگی، اس میں سے اگر میں چیزیں سیکھنا شروع کروں تو تجارت کے اندر آنیسٹی واز دا مین تھنگ. اسلام ڈڈ ناٹ ریسٹرکٹ کیپٹلزم. اسلام میں منافع بنانے کی رکاوٹ نہیں کی، کہیں نہیں کہ. حضرت عثمان واز اے بگ بزنس مین، بی بی خدیجہ واز اے بگ بزنس وومن.
روکا نہیں. مگر پچھلے دنوں میں نے 14 اگست کی تقریر کے اندر کہا کہ پہلا الف لام میم کے اندر یہ کہا کہ وہ مسلمان کون ہے جو مما رزقناہم ینفقون، جو کھانے کو ملتا ہے اللہ کا اس میں سے خیرات کرتے ہیں. کھانے کو جو ملتا ہے، مال و دولت نہیں، وہ بات کی بات ہے. ہمارے یہاں ایکیومولیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے بلاک کر دیتے ہیں کیپٹل. That was never the Muslim spirit and will never be. Money is a matter جو آپ میں سے جانتے ہوں گے. Money is value of human labor. وہ پیسہ جب آتا ہے نا تو وہ ٹرانزیکشنل ایزینس بنا دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی یہ بیچے کہ جی میرے 8 گھنٹے کی میری روزی میں بیچنا چاہتا ہوں. منی ٹرانزیکشنلٹی کو آسان کرتا ہے. اچھا، اب یہ سرکولیشن دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ چیز اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو ایکچولی میڈ ان پاکستان، اینڈ یقیناً یور پروڈکٹس آلسو آر میڈ ان پاکستان، ناٹ ڈسٹریکٹنگ یو فرام دیٹ. میں ذکر کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ناپ تول کے نظام کو دیکھتے تھے، جہاں ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، مما رزقناہم ینفقون، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی حضرت عثمان کے لیے جنت ہے. آپ نے کہا کہ وہ عثمان نے اپنی آدھی دولت دے دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر نے یہ دے دیا. میں غریب آدمی، میں مزدور. یو سی the spirit of Islam has nothing to do with the state. یہ آپ کے ذہنوں کی اسپرٹ ہے. اور ریپیٹنگ مائی سیلف فرام پریویس اسپیچز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 کام سب سے زیادہ کیے. ایک انصاف کرنا، جو آپ ناپ تول کے نظام کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ آپ ہیں مسلمان اور آپ ہیں پاکستانی. ویری امپورٹنٹ. نیور ڈیسیو اینی بڈی on the falsity of your product. Never do that. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. میرے والد صاحب مرحوم یہ کہتے تھے کہ جب تم علاج کرتے ہو لوگوں کا تو اس میں سے 9 کا اچھا علاج ہو جائے گا، وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، ذکر ہوگا کر دیں گے. 1 کا خراب ہوگا، وہ 100 کو بتائے گا. See, that is where Pakistan has been distributed. And when your enemies jump into the bandwagon, مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ وردینس کم ہو جاتی ہے. ٹرسٹ وردینس از آل اے میٹر آف ہیومن ریلیشن شپس. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ اسلام کے اندر اس بات کا فوکس ہے کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں کوئی بات طے کی ہے تو لکھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے نہیں لکھا تو اللہ بھی بری ذمہ ہے. یو سی دا کمٹمنٹ which you make is so important، کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگس کا امکان ہے. لکھنے کے باوجود ایون امنگ آنےسٹ پیپل مس انڈرسٹینڈنگ کا امکان ہے. جو ڈسپیوٹس کورٹس میں جاتے ہیں، بہت سارے دیانتدار لوگوں کے اندر کہا یہ تھا، سمجھا یہ گیا، لکھا یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ڈسپیوٹس تو جاتے رہتے ہیں، مگر کم سے کم لکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اندر دیکھو معیشت کا چلنا کتنا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں. بیکاز ہی تھاٹ وداؤٹ درگزر سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہو، سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی کی سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹرانگ ہو، اکٹھا ہو. تو انہوں نے کہا میں قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں، مگر قرضہ نہیں معاف کیا. بیکاز جو منی کی سرکولیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ریلائبل. یہ نہیں کہ جناب اس کی انڈسٹری بیٹھ گئی تو حکومت سے کہا جائے جناب اس کا لون رائٹ آف کرو، غریبوں کی قیمت پر لون رائٹ آف کرو. بھائی اور آل دیز ایلیٹ سٹنگ ان دس ہال، آپ سب ایلیٹ ہیں، ویسے سب پڑھے لکھے ہیں. اور ایلیٹ اگر بوجھ اٹھانا چاہتی ہے ساری ان پڑھ پاکستان کا تو اٹھائے، اینڈ اٹ ول آلویز بی ایکسپینسو. آپ کو ٹیکسیشن زیادہ ہوگا، آپ ٹیکسیشن کا بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان کا بوجھ اٹھاتے رہیے. کمر ٹوٹ گئی آپ کی یہ کام کرتے کرتے. اور وہ جو انہوں نے ابھی وہ قرآن سے تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری کمر جھک گئی بوجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام کا ذکر بڑا کیا. واقعی آپ سارا دیکھ لیجئے، ہے نا. پھر تاجر تجارت کو یقیناً آئی انڈرسٹینڈ کہ جی گیس بجلی کا میں کیا کریں گے، آپ کیسے تجارت کریں گے.
اسٹارٹس فرام ہوم. آئی فیل کہ یہ ہوٹل والے بھی ذرا سا اتنا ہمیں ٹھنڈا نہ کر دیں کہ گفتگو نہ ہو پائے, ہے نا. سیو آن دیٹ, بجلی کوئی اور استعمال کر لے گا, ہے نا. میں تو اتنا ٹھنڈا رہنے کا گھر میں بھی عادی نہیں ہوں. ان فیکٹ آئی ایم ریزنگ دا ٹیمپریچر آف مائی لیونگ آلسو. میں 27 پر رکھنا شروع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اپنا ایئر کنڈیشننگ نظام فیل ہو گیا. باڈی کا اپنا نظام ہوتا ہے, پسینہ چھوٹتا ہے, باڈی ٹھنڈا کرتا ہے, سرکولیشن بڑھتی ہے گرمی میں تاکہ پسینہ چھوٹے, سردی کے اندر ہی سرکولیشن کم ہوتی ہے. ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں سے گھر سے نکلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, دفتر میں پہنچ جاتے ہیں. جو لوگ پنکھے کے عادی ہو گئے ہیں وہ بھی پنکھے کے عادی ہیں. تو اب جیسے انوائرمنٹ بدل رہا ہے نا, تو اپنے آپ سے شروع کروں, میں کفایت شروع کروں. یہ جو انہوں نے بات بالکل صحیح کی کہ فارن گڈس کو اوائڈ کرو. جہاں اوائڈ کر سکتے ہو, کچھ چیزیں ضروری ہوں گی, ان چیزوں کے اندر آپ مجبور ہیں کہ فارن گڈز آپ خریدیں گے, مگر اوائڈ کرنا شروع کریں. یہ جو زمانہ سرمایہ داری نظام کا ہے جس میں اتنا بناؤ اور اتنا بیچو کہ بس اسی سائیکل میں پھنسے رہو, ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بھی اس کو فالو کرے, ٹھیک ہے نا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پرابلم پر واپس آ جاؤں, زبیرز ایڈوائس اسائڈ پرابلم پر واپس آؤں کہ ہے کیا پرابلم. میں سمجھتا ہوں دا بیسٹ ایکسپورٹ آف پاکستان, واٹ از اٹ؟ اٹ از یو. اس سے بہتر امیجری کوئی نہیں, آپ ہیں. قرآن کے اندر ناپ تول کے اعتبار سے بڑا ذکر ہے, ایمانداری, دیانتداری کا بڑا ذکر ہے. دا بیسٹ, یو آر دا بیسٹ پروڈکٹ. وائی پیپل پریفر بزنس کمٹمنٹس فرام آؤٹ سائڈ پاکستان؟ فار ایگزامپل, میں پرانی بات کرتا ہوں, یہ اچانک تھوڑی پیدا ہوتی ہے. پرانی بات کرتا ہوں کہ جب میں امریکہ میں رہتا تھا 70s میں, جب ماسٹرز کرنے گیا, تو وہاں ٹیلی فون ملانا وہاں سے پاکستان 10 گھنٹے میں ملتا تھا, یا پاکستان سے وہاں 10 گھنٹے میں ملتا تھا. وہ اس کے بعد فون کر کے پوچھتے تھے کہ آپ کی بات صحیح ہوئی. ہم میں سے جو کہہ دیتے تھے کہ نہیں بات صحیح نہیں ہوئی, they wouldn't charge you on that, they wouldn't investigate, they won't charge you on that. But that is the spirit کہ آپ کو پوچھا, آپ نے کہا نہیں سروس مجھے اچھی نہیں ملی. تو وہاں سے امریکہ ترقی کرتا ہے, دیانتداری کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ پھل اوپر تم نے کیسا رکھا ہے اور نیچے کیا چھپایا ہے تم نے. He was a critic of that also. تو سب سے اچھی ایکسپورٹ تو آپ ہے نا. اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اگر آپ دیانتداری کے ساتھ دنیا میں کام کریں, دنیا قدر کرے گی. اس وقت دنیا کے اندر جھوٹ کا بازار گرم ہے, دوسری قوموں کو بیوقوف بنانے کا بازار گرم ہے. دنیا کی جنگیں اس بنیاد پر ہو رہی ہیں کہ فیک نیوز کا پرچار کیا جاتا ہے. جو موریلٹی مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی وراثت ہے, زمین سے نہیں نکلتی وراثت, ذہنوں سے نکلتی ہے وراثت. مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی وراثت ہے وہ ایتھکس اینڈ موریلٹی کی ہے. دنیا اس وقت ننگی ہے فرام ایتھکس اینڈ موریلٹی. آپ دنیا کی ساری سیاست دیکھ لیں, کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے, قانون وہ اپنے لیے کچھ بناتے ہیں, دوسرے ملکوں پر ظلم کیا جاتا ہے. کوئی میں سیاسی بیان دینا چاہوں گا تو ساری تاریخ پچھلے 50 سال کی آپ کے سامنے دہرا سکتا ہوں کہ کس بنیاد پر قتال کیا جاتا ہے. کبھی جمہوریت کا بہانہ کیا جاتا ہے, کبھی کسی چیز کا بہانہ کیا جاتا ہے, اور ساری دنیا کے اندر ایک گڑبڑ کی کیفیت ہے. تو مسلمانوں, پاکستانیوں, پہلے آپ مسلمان ہیں پھر پاکستانی ہیں, میں پاکستانی بھی بڑے زور کے ہیں آپ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کردار کی موڈیفیکیشن اور کمٹمنٹ سے بات شروع ہوتی ہے, جس کے اندر دیانتداری دا بیسٹ پروڈکٹ. میں ڈینٹسٹ تھا, مائی بیسٹ پروڈکٹ از آلویز آنیسٹی ود مائی پیشنٹس. اگر میں ڈس آنیسٹی سے کوئی چیز سیل کروں گا اس دن تو سیل کر لوں گا, اور اگر مارکیٹنگ کروں گا تو بہت دنوں تک سیل کرتا رہوں گا. مگر یہ کہ وہ پھر دوسرے میرے ڈینٹسٹ سیکھیں گے کہ یہ کامیاب اس وجہ سے کہ ہی از سیلنگ سم تھنگ ایگزیجریٹڈ اینڈ ڈس آنیسٹ. تو ایوری ویئر فار دا ینگ پیپل آف پاکستان, دیکھو دی اولڈر پیپل, آئی ایم ریسپانسبل, دی اولڈر پیپل ہیو ناٹ بین ایبل ٹو, وہ قائد اعظم کی باتیں, وہ اس قائد اعظم کے تو بعد میں آتے ہیں. میرے قرآن کی بات, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, میرے خلفائے راشدین کی زندگی, اس میں سے اگر میں چیزیں سیکھنا شروع کروں تو تجارت کے اندر آنیسٹی واز دا مین تھنگ. اسلام ڈڈ ناٹ ریسٹرکٹ کیپٹلزم, اسلام میں منافع بنانے کی رکاوٹ نہیں کی, کہیں نہیں کہ. حضرت عثمان واز اے بگ بزنس مین, بی بی خدیجہ واز اے بگ بزنس وومن, روکا نہیں.
مگر پچھلے دنوں میں نے 14 اگست کی تقریر کے اندر کہا کہ پہلا الف لام میم کے اندر یہ کہا کہ وہ مسلمان کون ہے جو مما رزقناہم ینفقون، جو کھانے کو ملتا ہے اللہ کا اس میں سے خیرات کرتے ہیں. کھانے کو جو ملتا ہے، مال و دولت نہیں، وہ بات کی بات ہے. ہمارے یہاں ایکیومولیٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے بلاک کر دیتے ہیں کیپٹل. That was never the Muslim spirit and will never be. Money is a matter جو آپ میں سے جانتے ہوں گے. money is value of human labor. وہ پیسہ جب آتا ہے نا تو وہ ٹرانزیکشنل ایزینس بنا دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آدمی یہ بیچے کہ جی میرے 8 گھنٹے کی میری روزی میں بیچنا چاہتا ہوں. منی ٹرانزیکشنلٹی کو آسان کرتا ہے. اچھا اب یہ سرکولیشن دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ چیز اجاگر کرنا چاہتا ہوں جو ایکچولی میڈ ان پاکستان ہے. یقیناً یور پروڈکٹس آلسو آر میڈ ان پاکستان. ناٹ ڈسٹریکٹنگ یو فرام دیٹ. میں ذکر کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ناپ تول کے نظام کو دیکھتے تھے، جہاں ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، مما رزقناہم ینفقون. ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی حضرت عثمان کے لیے جنت ہے. آپ نے کہا کہ وہ عثمان نے اپنی آدھی دولت دے دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر نے یہ دے دیا. میں غریب آدمی، میں مزدور. یو سی دا اسپرٹ آف اسلام ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ. یہ آپ کے ذہنوں کی اسپرٹ ہے. اور ریپیٹنگ مائی سیلف فرام پریویس اسپیچز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 کام سب سے زیادہ کیے. ایک انصاف کرنا، جو آپ ناپ تول کے نظام کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو دنیا کو دکھانا چاہیے کہ آپ ہیں مسلمان اور آپ ہیں پاکستانی. ویری امپورٹنٹ. نیور ڈیسیو اینی بڈی on the falsity of your product. Never do that. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. میرے والد صاحب مرحوم یہ کہتے تھے کہ جب تم علاج کرتے ہو لوگوں کا تو اس میں سے 9 کا اچھا علاج ہو جائے گا، وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے. ذکر ہوگا کر دیں گے. 1 کا خراب ہوگا، وہ 100 کو بتائے گا. See, that is where Pakistan has been distributed. And when your enemies jump into the bandwagon, مزید ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ وردینس کم ہو جاتی ہے. ٹرسٹ وردینس از آل اے میٹر آف ہیومن ریلیشن شپس. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ اسلام کے اندر اس بات کا فوکس ہے کہ اگر تم لوگوں نے آپس میں کوئی بات طے کی ہے تو لکھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم نے نہیں لکھا تو اللہ بھی بری ذمہ ہے. یو سی دا کمٹمنٹ which you make is so important کیونکہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگس کا امکان ہے. لکھنے کے باوجود ایون among honest people مس انڈرسٹینڈنگ کا امکان ہے. جو ڈسپیوٹس کورٹس میں جاتے ہیں، بہت سارے دیانتدار لوگوں کے اندر کہا یہ تھا، سمجھا یہ گیا، لکھا یہ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ڈسپیوٹس تو جاتے رہتے ہیں، مگر کم سے کم لکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے اندر دیکھو معیشت کا چلنا کتنا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں. بیکاز ہی تھاٹ وداؤٹ درگزر سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہو، سوسائٹی نہیں چلتی. سوسائٹی کی سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹرانگ ہو، اکٹھا ہو. تو انہوں نے کہا میں قبیلے کے قتل معاف کرتا ہوں، مگر قرضہ نہیں معاف کیا. بیکاز جو منی کی سرکولیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ریلائبل. یہ نہیں کہ جناب اس کی انڈسٹری بیٹھ گئی تو حکومت سے کہا جائے جناب اس کا لون رائٹ آف کرو. غریبوں کی قیمت پر لون رائٹ آف کرو بھائی. اور آل دیز ایلیٹ سٹنگ ان دس ہال، آپ سب ایلیٹ ہیں، ویسے سب پڑھے لکھے ہیں. اور ایلیٹ اگر بوجھ اٹھانا چاہتی ہے ساری ان پڑھ پاکستان کا تو اٹھائے. اینڈ اٹ ول آلویز بی ایکسپینسو. آپ کو ٹیکسیشن زیادہ ہوگا، آپ ٹیکسیشن کا بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ ان کا بوجھ اٹھاتے رہیے. کمر ٹوٹ گئی آپ کی یہ کام کرتے کرتے. اور وہ جو انہوں نے ابھی وہ قرآن سے تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری کمر جھک گئی بوجھ سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام کا ذکر بڑا کیا.